کالج کی راہداریوں میں میشا کی غیر موجودگی پر پروفیسر آریان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی فائل میز پر پٹکتے ہوئے میشا کو آخری وارننگ دی کہ اگر اگلی کلاس میں حاضری نہ ہوئی تو وہ اسے سیدھا کالج سے ڈراپ کر دیں گے۔ میشا اپنی اس سنگین صورتحال سے بچنے کے لیے ہڑبڑا کر اپنے والد کے دوست کے بیٹے آریان کے پاس پہنچی اور اسے اپنا فرضی بابا بنا کر کالج سے جانے کا ایک خطرناک منصوبہ تیار کیا۔ آریان نے میشا کی اس بچکانہ اور بے تکی ضد کو سرے سے ہی مسترد کر دیا، لیکن میشا کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے جذباتی بلیک میلنگ کے آگے آریان کو مجبوراً اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑے۔ کالج کے طویل برآمدے میں چلتے ہوئے میشا کے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کسی پہاڑ سے چھلانگ لگانے جا رہی ہو۔ جیسے ہی وہ اپنے شعبے کی اس مخصوص کلاس کے دروازے کے پاس پہنچی، وہ اچانک رک گئی اور آریان کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور اس کی نظریں دروازے کے باہر لگے اس بورڈ پر تھیں جس پر پروفیسر کا نام درج تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی خوف زدہ آنکھیں آریان کی طرف گھماتے ہوئے دبی دبی آواز میں بولی، یہ رہا وہ دروازہ اور یہی وہ کھڑوس پروفیسر کی کلاس ہے جس سے میں بچنے کے لیے اتنی منتیں کر رہی ہوں۔ آریان نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میشا کو گھورا، جسے دیکھ کر میشا کے حلق میں جیسے کانٹے سے اٹک گئے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مصیبت کو دعوت دے کر لائی ہے۔ جیسے ہی میشا کے منہ سے وہ الفاظ نکلے، آریان کے چہرے پر موجود طنزیہ مسکراہٹ ایک گہری سنجیدگی میں بدل گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جس نے میشا کے ہوش اڑا دیے۔ آریان نے فوراً اپنے ہاتھ سے میشا کے بازو کو مضبوطی سے تھاما اور اسے کلاس کے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تو یہ ہے وہ اصلیت جو تم مجھ سے چھپا رہی تھی۔ چلو اندر، آج تمہاری یہ ڈرامے بازی میں سب کے سامنے ختم کر کے رہوں گا۔ میشا نے اپنی پوری طاقت لگا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر آریان کے مضبوط ہاتھوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کلاس روم کے اندر لے گیا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جہاں پہلے طلباء آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، اب وہاں ہر کوئی اپنی نشستوں سے کھڑا ہو کر حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر آریان کو میشا کے ساتھ اس طرح آتے دیکھ کر پوری کلاس کے چہروں پر سوالیہ نشان ابھر آئے تھے، جبکہ میشا کے دوست اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی انہونی دیکھ رہے ہوں۔ میشا نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس کا چہرہ شرم اور ہزیمت سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ آج اس کا سب سے بڑا راز اور اس کا جھوٹ سب کے سامنے بے نقاب ہونے والا تھا۔ آریان نے میشا کا بازو چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور کلاس کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں میشا پر ہی جمی ہوئی تھیں، جو اب بھی نظریں جھکائے ایک مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ آریان نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، آج میری کلاس میں کچھ ڈرامائی ہونے والا ہے، کیونکہ ہماری طالبہ میشا کو لگتا ہے کہ وہ اپنی غیر حاضریوں اور جھوٹی کہانیوں سے مجھے بے وقوف بنا سکتی ہیں۔ اس نے میشا کی طرف اشارہ کیا اور کلاس کے ہر طالب علم کی طرف دیکھتے ہوئے انکشاف کیا، یہ بچی جو ٹی بی کی مریضہ ہونے کا ڈھونگ رچا کر چھٹیاں کر رہی تھی، دراصل صرف اپنی پڑھائی سے جی چرا رہی ہے، اور تو اور آج یہ مجھے اپنا باپ بنا کر یہاں لائی تھی تاکہ میں اسے اس کے کیے کی سزا سے بچا سکوں۔ جیسے ہی آریان نے یہ الفاظ ادا کیے، کلاس میں سرگوشیوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور میشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو، کیونکہ اس کا ایک ایک جھوٹ آج پوری کلاس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کلاس کا ہر گوشہ اب میشا کی سماعتوں میں گونجتی ہنسی اور طنزیہ آوازوں سے بھر گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے اور اس کی نظریں اپنے جوتوں کے نوک پر جمی تھیں، جیسے وہ وہاں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے گلے میں ایک عجیب سا غدود سا بن گیا تھا جس سے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ دوسری طرف آریان، جو اب تک اپنا تماشا دیکھ کر پرسکون لگ رہا تھا، یک دم خاموش ہوا اور اپنی بھویں سکیڑ کر میشا کو اتنی شدید اور گہری نگاہوں سے گھورنے لگا کہ میشا کو احساس ہوا جیسے اس کی روح تک لرز اٹھی ہو۔
आर्यान की उन स्याह आंखों में गुस्सा भी था और एक ऐसी तीखी तंबी भी थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि मीशा ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसका खमियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। कॉलेज से निकलते ही आर्यान ने बगैर किसी ताख़ीर के सीधा मीशा के घर का रुख किया, जहां वो उसके वालिद के साथ बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। मीशा, जो अभी तक इस वजीमत से बाहर नहीं निकल पाई थी, अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठी थी कि अचानक बाहर से आर्यान की गूंजती हुई आवाज़ आई। आर्यान ने बड़े ही आराम और तहम्मुल से मीशा के वालिद को उसके कॉलेज के तमाम तर ड्रामों, फर्जी बीमारियों और आज के वाक़े की पूरी सच्चाई बता दी। जैसे जैसे आर्यान अल्फाज अदा कर रहा था, मीशा के वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था और घर का माहौल यकदम कुशीदा हो गया, जहां आर्यान की शफाफियत ने मीशा को इस झूठ के तमाम तर पर्दे एक ही लम्हे में चाक कर दिए थे। कमरे से बाहर निकलते ही मीशा का सामान अपने गज़बनाक वालिदैन से हुआ, जिन्होंने उसे सबके सामने सख्त पास बरस का निशाना बनाया था। उसके वालिद की आवाज़ जो करखदगी और माँ की आंखों में जो मायूसी थी, उसने मीशा को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। वो आर्यान के सामने खड़ी थी, जिसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी हमदर्दी और फातिहाना इत्मीनान था। मगर मीशा को अपनी इस बेबसी और आर्यान के सामने हुई रुसवाई पर ऐसी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसका अपना साया भी उसे मलामत करता दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ सर झुकाए खड़ी रही, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके अपने किए हुए कारनामों का ये अंजाम उसे हर हाल में झेलना ही था। हंगामा थमने के बाद मीशा के वालिदैन ने, जो उसकी बिगड़ती हुई पढ़ाई को लेकर शदीद फ़िक्रमंद थे, एक ऐसा फ़ैसला किया जिसकी मीशा ने कभी तवक्का ना की थी। उन्होंने बड़े एहतराम से आर्यान की तरफ देखा और उससे दरख्वास्त की कि वो मीशा की बिगड़ती हुई तालीमी कारकर्दगी को संभालने के लिए रोज़ाना घर आकर उसे ट्यूशन पढ़ाए। आर्यान, जिसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत की झलक आई, उसने खामोशी से मीशा के वालिदैन की तरफ देखा और फिर मीशा पर एक गहरी नज़र डाली, जो अभी भी शर्मिंदगी में ही डूबी हुई थी। आर्यान ने एक तवील खामोशी के बाद इस्बात में सर हिला दिया और मीशा को लगा जैसे उसके गले में एक भारी सा पत्थर अटक गया हो, क्योंकि अब उसके पास इस खड़ूस प्रोफेसर से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और उसे अब अपनी ही गलतियों का हिसाब अपने घर की चार दीवारी में उसी शख्स को देना था। अगले दिन जब आर्यान ट्यूशन पढ़ाने आया तो उसका अंदाज एक रवायती उस्ताद जैसा बिल्कुल नहीं था। वो किताबों के साथ एक सख्त गिर मुहाफिज की तरह मीशा के सामने आकर बैठ गया, जहाँ उसकी हर हरकत पर कड़ी नज़र थी। आर्यान ने मीशा को पढ़ाने के दौरान नरमी दिखाने के बजाय उसे ऐसी सख्त डांट पिलाना शुरू की जिससे वो उसका कोई निगरान हो, जो उसकी हर गलती को दुरुस्त करने पर तुला हो। अगर मीशा ज़रा सी भी तवज्जो इधर उधर करती या किसी सवाल का गलत जवाब देती तो आर्यान उसे डांट कर वापस अपनी हदूद में ले आता, जैसे वो उसे दुनिया की सख्तियों से बचाने के लिए तरबियत दे रहा हो। मीशा को एहसास होने लगा कि आर्यान की ये डांट सिर्फ उसे पढ़ाई में बेहतर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये उसका एक ख़ास अंदाज़ है जिसमें वो उसे अपनी निगरानी में रखकर गलतियों से महफूज रखना चाहता था। मगर उसका लहजा इतना रूखा था कि मीशा उसे कभी कभी अपना मौसिन मानने के बजाय एक कड़वा पड़ोसी ही समझती थी। ट्यूशन के दौरान किताबें खुली होती, मगर उनके दरमियान होने वाली लफ्ज़ी जंग किसी भी निसाब से ज़्यादा तवील और दिलचस्प होती थी। मीशा जब भी आर्यान के किसी सख्त जुमले का जवाब देती तो आर्यान उसे अपनी मखसूस खड़ूस मुस्कुराहट के साथ ही घूरता और मीशा उसे चिढ़ाने के लिए आंखें मटका कर जवाब देती। ये बहसें कभी पढ़ाई के किसी मुश्किल पॉइंट पर शुरू होती और अक्सर मीशा की शरारतों पर ख़त्म होती। आर्यान उसे बार बार टोकता कि वो एक संजीदा तालिबे इल्म बने, जबकि मीशा उसे ये याद दिलाना ना भूलती कि वो कितने बोरिंग और सख्त मिजाज उस्ताद हैं। कमरे की फ़िज़ा में किताबों की खुशबू के साथ साथ इस नोक झोंक की हल्की सी तपिश भी मौजूद रहती, जो उनके ताल्लुक़ को एक अजीब सी भंवर में डाल रही थी। आर्यान अब किताबों और असाइनमेंट्स के बहाने दरअसल मीशा की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने लगा था। वो देखता था कि कैसे मीशा अपनी बातों में कभी बचपना दिखाती है तो कभी उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती है जो किसी नावल की हीरोइन जैसी गहराई होती है। आर्यान को उसकी इज्जत, ये खलंड्रापन और किसी बात पर खफा होकर मुंह फुला लेना सब कुछ बहुत दिलकश लगने लगा था। उसने नोट किया कि मीशा दिल की कितनी साफ़ है और कैसे वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है।
آریان کی دلچسپی اب محض ایک استاد کی حد تک نہیں رہی تھی، بلکہ وہ میشا کے ہر رد عمل میں اپنے لیے ایک نئی کشش محسوس کرنے لگا تھا، جسے وہ ابھی بھی اپنے اندر ہی کہیں چھپائے بیٹھا تھا۔ شام کا وقت تھا اور کمرے میں ہلکی سی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آریان میز کی دوسری طرف بیٹھا کچھ نوٹس تیار کر رہا تھا، جبکہ میشا کتاب کو سامنے کھولے ہوئے اپنے خیالی دنیا میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک باہر زوردار طوفان اور بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کڑکڑائی تو میشا کو خوف کے مارے اچھل پڑی اور اس کی کتاب میز سے گر گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بچپن سے ہی طوفان اور کڑکتی بجلی سے ڈرتی تھی۔ آریان نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پردے گرائے، پھر میشا کی طرف بڑھا۔ میشا کو اس حالت میں دیکھ کر آریان کی آنکھوں کی وہ سختی جو ہمیشہ سے ایک پروفیسر کے روب میں رہتی تھی، ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور بہت دھیمی پرسکون آواز میں بولا، میشا میری طرف دیکھو، میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا، بس گہری سانس لو۔ اس کی آواز میں وہ اپنائیت اور ٹھہراؤ تھا جو میشا نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میشا کے کاندھے پر رکھا، جس سے میشا کو ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ آریان نے اسے پانی کا گلاس تھمایا اور پھر خود سے ہی کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف تمہیں ڈانٹنے آتا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری یہ لاپرواہی مجھے اس لیے پریشان کرتی ہے کیونکہ میں تمہارے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ دیکھتا ہوں جو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ایک ذاتی کہانی سنائی کہ کیسے وہ خود بھی اپنی زندگی میں مشکل وقت سے گزر کر اس مقام تک پہنچائے۔ میشا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہ آریان نہیں تھا جو کالج میں اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جس کے اندر بہت درد، بہت گہرائی اور دوسروں کا احساس کرنے والا ایک نرم دل چھپا ہوا تھا۔ اس رات پہلی بار میشا کو محسوس ہوا کہ جس خڑوس پروفیسر کو وہ کوستی تھی، دراصل وہی اس کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا بن سکتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی نرمی کو پڑھ رہی تھی اور آریان کی شخصیت کا یہ نیا پہلو میشا کے دل میں اس کے لیے گہرا احترام اور انسانیت پیدا کر رہا تھا۔ ٹیوشن کا وقت اب ایک رسمی تعلیمی عمل سے بڑھ کر ایک ایسی ڈوری بن چکا تھا جس نے ان دونوں کو اندیکھے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اب کمرے میں صرف پڑھائی کی باتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ کتابوں کے بیچ میں کہیں زندگی کے فلسفے، پسند ناپسند اور ماضی کے قصے بھی شامل ہو جاتے تھے۔ آریان جو پہلے ہر بات پر ہی ٹوکتا تھا، اب میشا کی شرارتوں پر ہلکا سا مسکرا دیتا، اور میشا جو پہلے آریان سے ڈرتی تھی، اب اس کے سامنے بے تکلفی سے اپنے دن بھر کے واقعات سناتی۔ ان کے درمیان وہ فاصلہ جو استاد اور شاگرد کا تھا، رفتہ رفتہ جذباتی قربت میں بدل رہا تھا۔ کبھی کسی سوال کو سمجھاتے ہوئے جب آریان کے ہاتھ کا لمس میشا کے ہاتھ سے چھو جاتا، یا کبھی میشا کی کسی بات پر آریان اس کی طرف متوجہ ہو کر رک جاتا، تو کمرے کی فضا میں ایک ایسی خاموشی چھا جاتی جس میں دھڑکنوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ دونوں ہی اس تبدیلی سے انجان بننے کی کوشش کرتے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑھتی ہوئی کشش اور قربت کی شدت اب کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک ایسی کیفیت سے گزر رہے تھے جہاں لفظوں کی ضرورت کم اور احساسات کی زبان زیادہ بولنے لگی تھی۔ کالج میں جب ایک بار پھر میشا کی حاضریوں کا مسئلہ اٹھا اور ایڈمنسٹریشن نے اسے فائنل وارننگ دینے کا فیصلہ کیا، تو آریان نے ایک دیوار بن کر اس کا دفاع کیا۔ اس نے نہ صرف اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے سامنے میشا کی ذمہ داری لی، بلکہ اسے اسائنمنٹس اور پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے لیے ایک منظم لاحقہ عمل بھی بنا کر دیا۔ جب کچھ ساتھی طالب علموں نے میشا کے خلاف باتیں بنانا شروع کی، تو آریان نے اپنی کلاس کے دوران ہی بہت سختی سے ان افواہوں کو ٹھپ کر دیا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ کسی بھی طالبہ کی کردار کشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میشا جو کوریڈور میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل میں آریان کے لیے تشکر کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو شخص کل تک اسے صرف سزا دینا چاہتا تھا، آج وہی اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ آریان کا یہ اقدام محض ایک استاد کا فرض نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے اس نرم اور محافظ پہلو کا اظہار تھا جو اب مکمل طور پر میشا کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد کالج کی نظروں میں بھی میشا کے لیے عزت بڑھ گئی، اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آریان اس کی زندگی میں کتنی بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ میشا کے دل میں آریان کے لیے جو نفرت اور چڑچڑاپن کبھی ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا، وہ اب دھیرے دھیرے ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔
وہ جو آریان کو ایک خڑوس پروفیسر اور اپنی راہ کا کانٹا سمجھتی تھی، اب اس کی شخصیت کی گہرائیوں میں کھونے لگی تھی۔ جب بھی وہ آریان کو دیکھتی تو اسے اس کے سخت چہرے کے پیچھے ایک ایسا انسان نظر آتا جو اس کی کامیابی کے لیے اپنی نیندی اور وقت قربان کر رہا تھا۔ کالج کے کوریڈور میں اس کا دفاع کرنا، اسے ڈانٹ کر پڑھائی کی طرف متوجہ کرنا اور مشکل وقت میں اس کے سر پر دست شفقت رکھنا، ان سب باتوں نے میشا کے دل کی سختی کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی میز پر بیٹھ کر آریان کے ہی دیے ہوئے نوٹس پڑھ رہی تھی تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ احترام کب محبت میں بدل گیا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ وہ اب اس کی ڈانٹ میں بھی اپنائیت تلاش کرنے لگی تھی اور اس کا دل اس وقت زور سے دھڑک اٹھتا تھا جب آریان کلاس میں یا ٹیوشن کے دوران اپنی گہری اور سنجیدہ نظریں اس پر ٹکاتا تھا۔ وہ اب اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں آریان کو شامل دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا وجود اب آریان کے بغیر ادھورا سا لگنے لگا تھا اور یہ احساس اس کے دل میں محبت کی ایک خوبصورت اور پرسکون دستک بن کر ابھرا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے ڈھلتے سورج کی زرد کرنیں اندر آ رہی تھیں جو کتابوں کی اوراق پر رقص کر رہی تھیں۔ میشا ایک پیچیدہ ادبی نظم کو سمجھنے کی کوشش میں سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ آریان اس کے سامنے کرسی پر براجمان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ صرف دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میشا نے جب اپنا سر اٹھایا تاکہ آریان سے کچھ پوچھے تو اس کی نظریں آریان کی ان گہری سیاہ آنکھوں میں جا ٹکیں جو شاید کافی دیر سے اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ نظریں عام استاد والی نہیں تھیں، ان میں ایک ایسی شدت اور عجیب سی نرمی تھی جس نے میشا کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میشا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آریان جو عام طور پر اپنی کتابوں میں غرق رہتا تھا اس وقت اس سے نظریں ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی عجیب سی پیاس اور چاہت تھی جس نے میشا کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ میشا نے ہڑبڑا کر اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ اس کے رخسار شرم سے دہک اٹھے تھے۔ وہ خاموشی، وہ نظروں کا ٹکراؤ اور وہ فضا میں پھیلی ہوئی جذباتی کشمکش سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ میشا نے دبی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ آریان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں بھی ایک لرزش تھی۔ نہیں، بس دیکھ رہا تھا کہ تم کتنی بدل گئی ہو۔ اس ایک جملے میں کتنی ہی کہی اور انکہی باتیں پوشیدہ تھیں جو دونوں کے دلوں کو پہلی بار ایک دو راہے پر لے آئی تھیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد آریان کے لیے خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس رات جب وہ اپنے فلیٹ پر واپس پہنچا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ جسے اب تک محض ایک بگڑی ہوئی اسٹوڈنٹ سمجھتا تھا وہ کب اس کے دل کی دھڑکن بن گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اپنے آئینے کے سامنے کھڑا خود سے یہ سوال کر رہا تھا، آریان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہاری اسٹوڈنٹ ہے، تمہاری عمر میں کتنا فرق ہے، اور پھر تمہارے والد کے دوست کی بیٹی۔ اس کا منطقی دماغ اسے جھنجھوڑ رہا تھا لیکن اس کا دل بار بار میشا کی شرمیلی مسکراہٹ اور اس کی معصوم آنکھوں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اسے اپنی اس معصوم آنکھوں کی طرف ہی محبت پر خوف آنے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جذبات میشا کی پڑھائی یا اس کی زندگی میں کسی خلل کا باعث بنے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے رویے میں پہلے سے زیادہ سختی لے کر آئے گا۔ اگلے دن جب وہ ٹیوشن پڑھانے گیا تو اس کا لہجہ حد سے زیادہ روکھا اور خشک تھا۔ وہ میشا کی طرف دیکھے بغیر کتابوں میں ہی نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ جب میشا نے اسے مسکرا کر کچھ بتانے کی کوشش کی تو آریان نے اسے سرد مہری سے ٹوک دیا، میشا اپنی توجہ صبر پر رکھو، ہم یہاں وقت گزارنے نہیں پڑھنے آئے ہیں۔ اس کے اس بدلے ہوئے رویے نے میشا کو دکھ تو پہنچایا مگر وہ یہ جان نہ سکی کہ آریان دراصل اپنی محبت کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آریان کا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خود کو ایک ایسی دیوار کے پیچھے چھپا رہا تھا جو اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی تھی۔ وہ اب ہر پل ایک جنگ لڑ رہا تھا اپنے جذبات اور اپنے اصولوں کے درمیان، اور اسی کشمکش میں وہ خود بھی ایک عجیب سی اداسی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ کئی دنوں کی ذہنی کشمکش کے بعد آریان نے آخر کار ہمت جمع کی اور اپنے والدین کو ساتھ لے کر
میشا کے گھر پہنچ گیا۔ میشا کے والد جو آریان کی بہت عزت کرتے تھے، پہلے تو ان کی آمد پر بہت خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی آریان نے اپنے اور میشا کے رشتے کی بات چھیڑی، کمرے کا ماحول ایک دم منجمد ہو گیا تھا۔ میشا کے والد نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، بیٹا آریان، تم اپنی جگہ بہت قابل اور شریف انسان ہو، لیکن میشا ابھی بہت چھوٹی ہے اور تم دونوں کی عمر میں جو فرق ہے وہ مستقبل میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ معاشرہ کیا کہے گا کہ ایک پروفیسر نے اپنی ہی شاگرد سے شادی کر لی؟ میشا کی والدہ نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ہم عمر لڑکے سے کرنا چاہتی ہیں۔ آریان نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میشا کا ہر طرح سے خیال رکھے گا، لیکن والدین اپنی بات پر اٹل رہے۔ جب میشا کو اس انکار کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ آریان وہاں سے انتہائی کرب اور مایوسی کے عالم میں خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گیا۔ رشتہ ٹھکرائے جانے کے بعد گھر میں میشا پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ اس کا موبائل فون لے لیا گیا اور اسے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا۔ آریان سے اس کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں، جس نے دونوں کے دلوں میں بے چینی اور تڑپ پیدا کر دی۔ جب آریان کو علم ہوا کہ میشا کے والدین اس کا رشتہ کہیں اور طے کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ ایک دن اس نے اپنے ایک دوست کی مدد سے میشا کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ ایک پرخطر رات جب گھر والے سو رہے تھے، میشا کسی طرح گھر سے باہر نکلی، جہاں آریان گاڑی لے کر اس کا منتظر تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میشا اس کے کندھے پر سر رکھ کر زار و قطار رو دی۔ تبھی آریان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میشا، اگر ہم الگ ہوئے تو ہم مر جائیں گے، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ میشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان نے اسے ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں پہلے سے ہی نکاح خواہ اور 2 گواہ موجود تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر، دنیا کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر قبول ہے کہہ کر نکاح کر لیا۔ وہ رشتہ جو والدین کی مرضی سے نہ ہو سکا، اب ایک خفیہ نکاح کے بندھن میں بن چکا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی میں کتنے بڑے طوفان لے کر آنے والا ہے۔ شہر کے ایک گوشے میں واقع قدیم مسجد کے صحن میں خاموشی کا راج تھا۔ صرف دور کہیں سے آتی ٹریفک کی ہلکی سی آواز اس پرسکون فضا کو چھو کر گزر رہی تھی۔ میشا، جس نے ایک سادہ سا سفید جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، اپنی دھڑکتی ہوئی نفس کو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے سامنے آریان کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ایک عزم اور ایک ایسی سنجیدگی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ نکاح خواہ نے جب ایجاب و قبول کے لیے آخری بار پوچھا تو آریان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے پوری فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے پورے اعتماد سے قبول ہے کہا، اور پھر میشا کی لرزتی ہوئی آواز میں بھی وہی اقرار گونج اٹھا۔ نکاح کے بعد جب رسمی کارروائی مکمل ہو گئی، آریان نے میشا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک خاص انداز میں اپنے قریب کر لیا۔ اس وقت وہاں کوئی دعوت نہیں تھی، کوئی جشن نہیں تھا، صرف وہ 2 تھے اور خدا کی گواہی۔ آریان نے میشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، میشا، آج سے تم میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہو۔ میں نے تمہیں اللہ کے نام پر اپنایا ہے اور اب دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکے گی، چاہے گھر والے ہوں یا معاشرہ۔ اب تم تنہا نہیں ہو، ہر مشکل میں، ہر قدم میں تمہاری ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ میشا، جو اب تک ڈر اور شرمندگی کے ملے جلے احساسات میں تھی، آریان کے ان الفاظ سے پگھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آریان کا یہ عہد محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اسے ایک نیا تحفظ اور ایک نئی شناخت عطا کر دی تھی۔ نکاح کے بعد کی وہ رات ایک عجیب سی کیفیت لیے ہوئے تھی، جہاں ڈر اور سکون کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ آریان میشا کو لے کر شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع اپنے پرائیویٹ فلیٹ پر پہنچا، جہاں کی خاموشی اور تنہائی میشا کے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی تیز کر رہی تھی۔ جب آریان نے دروازہ کھولا تو اندر کی روشنیوں نے ایک گرم جوش ماحول پیشکش کیا جو مکمل طور پر ان کا اپنا گھر تھا۔ میشا، جو ابھی تک اپنے آبائی گھر کے دباؤ سے نکل کر یہاں پہنچی تھی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ فلیٹ کی سجاوٹ، کتابوں کی الماریاں اور ہر چیز میں آریان کا ذوق جھلک رہا تھا۔ وہ اب میشا کی بھی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔
آریان نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے ایک اطمینان بھری مسکراہٹ دی۔ اس نے میشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، یہاں نہ کوئی پروفیسر ہے اور نہ کوئی طالبہ، یہاں صرف آریان اور اس کی میشا ہے۔ اب تم مکمل طور پر میری ہو۔ میشا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خوشی اور ایک نئے سفر کے خوف کے ملے جلے احساسات سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ چار دیواری ان کی محبت کا وہ قلعہ ہے جہاں باہر کی دنیا کی کوئی بھی تلخی ان کے اس چھوٹے سے خوبصورت سے جہاں کو چھو نہیں سکے گی۔ فلیٹ کے اندر کا ماحول باہر کی ہنگامہ خیز دنیا سے بالکل الگ ایک پرسکون جزیرے کی مانند تھا۔ میشا نے جب پہلی بار آریان کے اس ذاتی ٹھکانے کو دیکھا تو اسے ہر چیز میں ایک عجیب سی ترتیب اور اپنائیت محسوس ہوئی۔ کمرے کی کھڑکی سے شہر کی جگمگاتی روشنیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، لیکن اس کمرے کے اندر صرف دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ آریان نے اسے باورچی خانے سے چائے بنا کر لا کر دی اور پھر وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ اس وقت نہ تو کوئی کالج کی اسائنمنٹ کا دباؤ تھا، نہ والدین کی ناراضگی کا خوف اور نہ ہی لوگوں کی نظروں کا ڈر۔ میشا نے آریان کے کندھے پر سر رکھا تو اسے پہلی بار زندگی میں ایک مکمل سکون کا احساس ہوا۔ آریان نے اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، پتہ ہے میشا، جب تم کالج میں مجھے تنگ کرتی تھی تب بھی مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ تم ہی ہو جو میرے اس خالی فلیٹ اور میری زندگی کو مکمل کرو گی۔ میشا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں تو بس آپ کو چھڑانا چاہتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ کڑوس پروفیسر مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا۔ اس رات ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے مستقبل کے خواب بنے۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، اس فلیٹ کی چار دیواری کے اندر وہ ایک دوسرے کی پناہ گاہ ہیں، اور یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں انہوں نے اتنے طوفانوں کا سامنا کیا تھا۔ کالج کے کوریڈورز میں قدم رکھتے ہوئے میشا پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا کہ کہیں اس کی آنکھوں کی چمک یا اس کے لہجے کا اعتماد کسی پر اس کے خفیہ نکاح کا بھید نہ کھول دے۔ جب بھی کوئی پروفیسر اس کی کارکردگی کی تعریف کرتا یا اس کی دوستیں اس سے اس کے بدلتے ہوئے موڈ اور خوشی کے بارے میں پوچھتی تو وہ بڑی صفائی سے بات کا رخ موڑ دیتی۔ اس نے ایک ایسی نقاب اوڑھ رکھی تھی جس کے پیچھے وہ اپنی نیچی زندگی کو چھپا کر رکھتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا اور آریان کا رشتہ سامنے آ گیا تو نہ صرف آریان کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی بلکہ اسے خود بھی کالج سے نکال دیا جائے گا۔ وہ ہر کسی سے نظریں بچا کر چلتی، ہر سوال کا سوچ سمجھ کر جواب دیتی اور اپنی انگلی میں پہنی ہوئی وہ خفیہ انگوٹھی اپنے پرس میں چھپا کر رکھتی جس کا لمس اسے ہر پر آریان کی محبت کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی میشا کالج سے فارغ ہو کر آریان کے فلیٹ پر پہنچتی، آریان اسے ایک ملکہ کی طرح محسوس کرواتا۔ آریان نے میشا کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ فلیٹ کے اندر وہ نہ صرف پروفیسر تھا اور نہ ہی کوئی سخت گیر انسان، وہ میشا کے لیے کبھی ایک شفیق ساتھی تو کبھی ایک ناز اٹھانے والا شوہر بن جاتا۔ وہ اس کے لیے گھر کا کام خود نپٹاتا، اس کی پسندیدہ غذائیں تیار کرتا، اور جب بھی میشا تھک کر صوفے پر بیٹھتی تو وہ اسے پرسکون ماحول دینے کے لیے کوئی اچھی سی کتاب پڑھ کر سناتا یا اسے اس کے مستقبل کے خواب کے بارے میں حوصلہ دیتا۔ آریان اسے ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کرتا جو وہ اب تک اپنی زندگی میں محروم رہی تھی۔ اس نے اسے ایک ایسا تحفظ دیا تھا کہ میشا کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے جہاں صرف محبت، سکون اور احترام کا راج ہے، اور اسے باہر کی دنیا کے کسی بھی طوفان سے اب کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ میشا نے جب پہلی بار اپنی زندگی میں ایک نئی تبدیلی محسوس کی تو اس کے دل میں جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس کی شدت سے وہ خود بھی لرز اٹھی۔ جب اس نے آریان کو یہ خبر دی تو فلیٹ کا ماحول یکدم ساکت ہو گیا۔ آریان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے میشا کو اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک گہری پریشانی کا سایہ بھی لہرانے لگا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کا نکاح ابھی تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے،
اور یہ نئی ذمہ داری ان کی چھپی ہوئی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے آئی ہے جہاں سے اسے زیادہ دیر تک چھپانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ لمحہ ان کی کائنات کے لیے سب سے بڑی خوشی بھی تھا اور ان کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا آغاز بھی، کیونکہ اب انہیں صرف اپنی حفاظت نہیں کرنی تھی بلکہ اس آنے والی ننھی جان کے تحفظ اور معاشرتی دباؤ کا بھی سامنا کرنا تھا۔ ادھر کالج میں صبح کی کلاس کے دوران میشا کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ اسے شدید متلی اور سر چکرانے کی شکایت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے ہی نڈھال ہو گئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ قریب بیٹھی سہیلیاں اسے سنبھالنے لگیں تو کلاس کے ایک سینئر پروفیسر، جس کی نظریں اکثر میشا کی بدلتی ہوئی حرکات و سکنات پر رہتی تھیں، اس کی طرف شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ میشا کی صحت میں دن بدن آنے والی یہ تبدیلیاں محض کسی بیماری کا نتیجہ نہیں لگتی بلکہ کچھ اور ہی گہرائی رکھتی ہیں۔ پروفیسر نے اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کیا اور میشا کی طرف ایک ایسی تیکھی نظر ڈالی جس سے میشا کا دل دہل گیا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اب کالج کے بند کمروں اور راہداریوں میں اس کے راز کے گرد شک کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ کالج میں میشا کے گرد شک کے بادل گہرے ہوتے دیکھ کر آریان کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی۔ جب ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے میشا کو اپنے دفتر میں طلب کر کے اس کی حاضری اور بدلتی ہوئی طبیعت پر سوال اٹھانے کی کوشش کی تو آریان، جو اسی وقت وہاں سے گزر رہا تھا، فوراً اندر داخل ہو گیا۔ اس نے میشا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے اس طرح دفاع کیا کہ سب ششدر رہ گئے۔ آریان نے پورے اعتماد اور جلال کے ساتھ انتظامیہ کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میشا کے تمام تر تعلیمی مسائل اور اس کی صحت کی ذمہ داری وہ خود لیتا ہے اور اس بارے میں کسی بھی قسم کی بدگمانی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس نے نہ صرف اپنی ملازمت کی پرواہ کیے بغیر انتظامیہ کو خاموش کروایا بلکہ ان کے تمام تر طلباء کو بھی سختی سے تنبیہ کر دی جو میشا کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے تھے۔ آریان اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کے لیے اپنی عزت، کیریئر اور سماجی مقام سے زیادہ میشا کی سلامتی اور اس کا وقار اہم ہو چکا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ چاہے دنیا کی ہر قوت اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنی بیوی اور اپنے آنے والے بچے کی ڈھال بن کر ہر طوفان سے ٹکرائے گا۔ کالج کے سالانہ فنکشن والے دن جب ہال میں تمام پروفیسرز اور طلباء موجود تھے، ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جہاں میشا کے بارے میں ایک جھوٹی خبر پھیلا دی گئی کہ وہ کلاس چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس افواہ نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا اور انتظامیہ نے میشا کو مجمع کے سامنے کھڑا کر کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی۔ میشا وہاں سر جھکائے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ اچانک آریان تیزی سے ہال کے وسط میں آ پہنچا۔ اس نے مائک سنبھالا اور ایک گرجدار آواز میں بولا، پورے ہال کو خاموش کروا دیا۔ اس نے میشا کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے پہلو میں لیا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے اور اگر کسی کو اس کے کردار پر شک ہے تو وہ مجھ سے بات کرے۔ میں نے نکاح کیا ہے اور یہ میری عزت ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی پورے ہال میں ایک سناٹا چھا گیا، ہر کوئی سکتے میں تھا۔ آریان کی نظریں کسی فاتح کی طرح مجمع پر تھیں، جبکہ میشا کو اپنے شوہر کے اس اعتراف اور تحفظ نے زندگی کا سب سے بڑا سکون اور فخر بخشا تھا۔ اس نے دنیا کے سامنے نہ صرف میشا کا دفاع کیا بلکہ ان کے تمام تر لوگوں کے منہ بند کر دیے جو ان کی محبت کو گناہ سمجھتے تھے۔ کالج میں آریان کے اس اعلانیہ اعتراف کی خبر جنگل کی آگ کی طرح میشا کے گھر والوں تک پہنچی۔ اگلے ہی لمحے جیسے ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میشا کے والد، جن کا وقار اور عزت ان کے لیے سب سے مقدم تھی، اس خبر کو سن کر غصے اور صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کو لینے کے لیے بندے بھیجے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ میشا اس وقت آریان کے فلیٹ پر ہے تو وہ طیش میں آ کر سیدھے آریان کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ آریان کے فلیٹ پر پہنچے تو وہاں کا منظر انتہائی کشیدہ تھا۔ میشا کی والدہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو کوس رہی تھی، جبکہ اس کے والد نے آریان پر برسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسے نہ صرف ایک استاد ہونے کے ناطے دھوکے باز قرار دیا بلکہ اسے شاگرد کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلنے کا طعنہ بھی دیا۔ آریان، جس نے اب تک سب کچھ ضبط کر رکھا تھا، خاموشی سے میشا کو اپنی پشت پر چھپائے کھڑا رہا۔
میشا کی حالت ایک چھوٹے سے پرندے جیسی تھی جو طوفان میں پھنس گیا ہو۔ وہ اپنے والدین کے غصے کو دیکھ کر سہم گئی تھی، لیکن اس کا ہاتھ آریان کے ہاتھ میں تھا جو اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ میشا کے والد نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ ابھی ان کے ساتھ نہیں چلی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ میشا کی سسکیوں اور والدین کی چیخو پکار نے فلیٹ کی پرسکون فضا کو پارا پارا کر دیا۔ آریان نے بہت تحمل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے اور میں اسے ایک قانونی تحفظ دے رہا ہوں۔ لیکن غصے میں اندھے والدین کے لیے یہ الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس رات اس گھر میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف والدین کی انا اور سماجی دباؤ تھا، اور دوسری طرف دو ایسے انسان تھے جو محبت کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ آخر کار والدین نے میشا سے تعلق توڑنے اور اسے آگ کرنے کا فیصلہ کر دیا اور غصے میں گھر سے باہر نکل گئے۔ اس رات میشا نے اپنے والدین کے پیار کو کھو دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں آریان کا وہ مضبوط کندھا تھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنی نئی زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ والدین کے نکل جانے کے بعد فلیٹ میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بھی شور سے زیادہ بھاری تھی۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ میشا کے والد اپنے غصے اور انا کی تسکین کے لیے دوبارہ واپس آئے، مگر اس بار وہ اکیلے نہیں تھے، ساتھ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ اس بار انہوں نے آریان کے لیے کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے آریان کو نہ صرف گالیوں اور نازیبا الفاظ سے نوازا، بلکہ اسے اس کی پوزیشن اور وقار کے حوالے سے بھی شدید طعنے دیے۔ ایک پروفیسر ہو کر تم نے یہ اوچھی حرکت کی ہے، تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ میشا کے والد کی آواز پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب انہوں نے آریان کو اس کے فلیٹ سے نکالنے کی دھمکی دی، کیونکہ یہ فلیٹ ایک ایسے شخص کی ملکیت تھا جس سے میشا کے والد کے کاروباری تعلقات تھے۔ انہوں نے آریان پر الزام لگایا کہ اس نے ان کی بیٹی کو ورغلا کر گھر سے بھگایا ہے۔ آریان نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو میشا کے والد نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا، جس سے وہ توازن کھو کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ میشا یہ دیکھ کر چیخ پڑی اور آریان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ آریان جو میشا کی موجودگی کی وجہ سے اب تک صبر کا دامن تھامے ہوئے تھا، اس لمحے بھی خاموش رہا۔ اس نے دیکھا کہ میشا کے والد نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے نوکری سے نکلوا دیں گے اور اس کے کیریئر کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے میشا کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ آریان نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے کہا، آپ اسے زبردستی نہیں لے جا سکتے، یہ میری قانونی بیوی ہے۔ اب مجھ پر نفرت کر سکتے ہیں، مجھے نوکری سے نکلوا سکتے ہیں، لیکن آپ اسے ایک مجبور عورت نہیں بنا سکتے۔ اس پر میشا کے والد نے ایک طنزیہ ہنسی اور آریان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ انہوں نے آریان کو حکم دیا کہ وہ اس فلیٹ کو فوراً خالی کر دے، بصورت دیگر وہ پولیس کو بلوا لیں گے۔ آریان کو اپنے ہی گھر سے، جس میں اس نے میشا کے ساتھ خواب سجائے تھے، بے دخل کر دیا جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ تذلیل برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن اس نے میشا کی طرف دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ اب اس دنیا کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے کچھ ضروری سامان کے ساتھ میشا کا ہاتھ تھام کر اس فلیٹ سے باہر نکل آیا، جبکہ پیچھے اس کے والدین نے دروازے پر تالا لگا دیا، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ان کے لیے اب میشا کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ وہ سڑک پر کھڑے تھے، رات کا وقت تھا اور ان کے پاس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں جڑے ہوئے تھے، ایک ایسی محبت کے ساتھ جو اب ہر طرح کی بربادی سے بھی گزر کر خالص ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے جہاں تاریکی اور سرد ہواؤں کا بسیرا تھا، میشا کے والد نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے میشا کے سامنے ہاتھ جوڑنے کا ڈرامہ کیا اور پھر دھمکیوں پر اتر آئے۔ میشا، یا تو یہ شخص یا ہم، آخری بار کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو، ورنہ بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی باپ یا گھر بھی ہے۔ میشا جو اب تک لرز رہی تھی، اس جملے نے اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا کر دی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، اپنے سر پر سے ڈھلکتے ہوئے دوپٹے کو درست کیا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں اب وہ کانپتی ہوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھوس اور اٹل فیصلہ تھا۔ بابا، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کی عزت میرے لیے بہت اہم تھی، لیکن آج جس طرح آپ نے ایک سچے انسان اور اپنے داماد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا میری قدر آپ کے لیے کبھی تھی بھی یا نہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور آریان کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔
आर्यन जो खामोश खड़ा उसे देख रहा था, उसकी आंखों में फख्र के आंसू आ गए। मीशा ने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं आर्यन का साथ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। हमने अल्लाह को गवाह बनाकर निकाह किया है और वो मेरे शौहर हैं। आप मुझे मेरी मोहब्बत से नहीं छीन सकते। रही बात मेरे घर की, तो आर्यन का हाथ ही अब मेरा घर है और उसका साथ ही मेरी पूरी दुनिया। आप जा सकते हैं, मैं अब आपकी किसी धमकी से नहीं डरूंगी। मीशा के इन अल्फाज ने उसके वालिदैन को गंग कर दिया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा डरने वाली और खामोश रहने वाली उनकी बेटी इतनी बहादुर बन जाएगी। उसके बाप ने गुस्से में अपना हाथ उठाया, मगर मीशा पीछे नहीं हटी। उसके बाद खामोशी से उसके वालिदैन अपनी गाड़ी में बैठे और उसे सड़क पर बेयारो मददगार छोड़कर वहाँ से रवाना हो गए। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मीशा ने आर्यन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसके दिल में मीशा के लिए मोहब्बत और एहतराम का एक नया समंदर मौजूद था। वो अब एक ऐसी सड़क पर खड़े थे जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मीशा के दिल में इत्मीनान था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। अपने शौहर के साथ खड़े होने का हक अदा कर दिया था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मीशा के वालिदैन जब वापस अपने घर पहुंचे तो हर चीज़ वही थी, लेकिन हर चीज़ से एक अजीब सी वीरानी छलक रही थी। मीशा के कमरे का जायज़ा लेते हुए दरवाज़ा खुला था, जहां उसकी किताबें बिखरी पड़ी थी और वो खुशबू जो हमेशा उसके वजूद से वाबस्ता थी, अब एक कसक बनकर रह गई थी। कुछ दिन गुजरे, गुस्से का बुखार उतरा तो हकीकत की तलखियाँ सामने आने लगीं। मीशा की माँ, जो अपनी बेटी की चीज़ों को छूकर सिसकियाँ भर रही थी, उसने शौहर से कहा, हमने उसे सुख की तलाश में दुखों के समंदर में धकेल दिया है। क्या वाकई वो रिश्ता इतना बुरा था कि हमने अपनी औलाद ही खो दी? मीशा के वालिद, जो अपनी अना के हिसार में कैद थे, पहली बार इस हिसार को टूटता हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें याद आया कि किस तरह आर्यन ने उनके सामने झुककर बात की थी, किस तरह उसने मीशा की इज्जत का दिफा किया था और कैसे वो एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह खड़ा रहा था। उन्होंने जब मीशा के तालीमी रिकॉर्ड और उसके प्रोफेसरों से उसके बारे में पूछा तो हर किसी ने आर्यन के किरदार और उसकी नीयत की तारीफ़ की। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो उम्र का फ़र्क और माशरती ताना समझकर मुस्तरद कर रहे थे, दरअसल वो उनकी बेटी की ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा था। उनके दिल में एक अजीब सी चुभन थी। उन्होंने अपनी बेटी को इस ज़िद के भेंट चढ़ा दिया था जिसका मकसद सिर्फ उनका अपना वक़ार था। वो अब सोच रहे थे कि क्या वो आज भी इसी तरह सड़कों पर ठोकरें खा रहे होंगे? क्या उन्होंने सही वक्त पर खाना खाया होगा? वो अपनी बेटी की मुस्कुराहट के लिए तरस गए थे। उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि उन्होंने बाप का किरदार अदा करने के बजाय एक हाकिम का रवैया अपनाया था, जिसकी कीमत उन्हें अपनी ही बेटी की जुदाई की सूरत में चुकानी पड़ी थी। अब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था और उनका घर, जो कभी रौनकों से भरा होता था, अब सिर्फ एक खाली ढांचा बनकर रह गया था। वक्त का पहिया घूमता रहा और मीशा के वालिदैन का गुस्सा, जो कभी अना की बुलंदियों की दीवारों पे था, अब पछतावे के आंसुओं में बहकर तहलील होने लगा था। वो जानते थे कि उनका यह खुद साख्ता वक़ार अब उनकी बेटी की मुस्कुराहट से ज़्यादा कीमती नहीं रहा। एक शाम जब शहर के मौसम में खनकी थी और हर तरफ खामोशी का राज था, उन्होंने फ़ैसला किया कि अब मज़ीद अना के पीछे छुपना ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। उन्होंने आर्यन और मीशा के नए पते का सुराग लगाया और बेताबी से उस छोटे से किराए के घर पहुँचे जहाँ वो दोनों इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो आर्यन ने दरवाज़ा खोला, जिसकी आंखों में अभी भी वो तलखी थी जो उसने उनके हाथों से ही थी। मगर जैसे ही मीशा की वालदा ने अपनी बेटी को देखा, जिनकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक नहीं बल्कि दुनिया भर की थकन थी, तो उनके कदम डगमगा गए थे। मीशा, जो आर्यन के पीछे छुपी हुई थी, अपने वालिदैन को देखकर सहम गई। उसकी वालदा ने आगे बढ़कर मीशा को अपने सीने से लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। हमें माफ़ कर दे बेटी, हमने तेरी खुशी से ज़्यादा अपनी अना को अहमियत दी। वालदा की हिचकियाँ फ़िज़ा में गूंज उठी। मीशा के वालिद, जो पहले से ज़्यादा बूढ़े और टूटे हुए लग रहे थे, उन्होंने आर्यन के सामने सर झुका दिया। उन्होंने आर्यन का हाथ थाम कर कहा, आर्यन बेटा, हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने साबित किया कि तुम वाकई मीशा के लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित हुए हो। आज हमें एहसास हुआ कि उम्र का फ़र्क मोहब्बत की वसअत के सामने कुछ भी नहीं है।
اس لمحے میشا کے دل میں اپنے والدین کے لیے جو بھی شکایت تھی وہ سب دھل گئی۔ اس نے اپنے شوہر اور والدین کو ایک ساتھ کھڑے دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی ادھوری کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ گھر کی وہ چھوٹی سی جگہ اب محبت اور معافی کے نور سے بھر گئی تھی۔ والدین نے انہیں گلے لگایا، انہیں اپنی غلطی کی معافی مانگی اور انہیں واپس گھر چلنے کی دعوت دی۔ اس دن ان کے رشتے کی تمام رکاوٹیں پگھل کر ختم ہو گئیں اور میشا نے اپنے والدین کے سامنے ایک بار پھر اپنی اس محبت کا مان بڑھتے دیکھا جس کے لیے اس نے دنیا سے لڑنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ دن ان کی زندگی کا ایک نیا اور خوشگوار آغاز ثابت ہوا جہاں اب ماضی کی تلخیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ چند دن بعد میشا کے والدین نے ایک باضابطہ دعوت کا اہتمام کیا جس کا مقصد صرف آریان اور میشا کا استقبال کرنا نہیں بلکہ اپنے کیے پر شرمندگی کا اعتراف کرنا تھا۔ گھر میں ایک بار پھر وہ رونق لوٹ آئی تھی جو میشا کے جانے سے مان پڑ گئی تھی۔ جب آریان اور میشا مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو میشا کے والد نے خود آگے بڑھ کر آریان کا استقبال کیا۔ انہوں نے سب کے سامنے بغیر کسی جھجک کے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک انتہائی نرم اور دھیمی آواز میں کہا، آریان، میں تم سے اور میشا سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا رویہ ایک باپ کا نہیں بلکہ ایک انا پرست شخص کا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی ضد میں یہ نہیں دیکھا کہ تم نے میری بیٹی کو کس طرح سنبھالا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ آریان جو اب تک خاموش تھا اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا، لیکن میشا کے والد کی باتیں جاری تھیں۔ آج میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تمہاری شخصیت کا جو تقدس اور اخلاق میں نے پہلے نہیں دیکھا وہ تم نے اپنی خاموشی اور صبر سے ثابت کر دیا ہے۔ ہم نے تمہیں جس طرح گھر سے نکالا وہ میرے لیے ابھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہم سفر کا اتنا برا استقبال کیا۔ اس دوران گھر کے دیگر افراد بھی اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے جن کے سامنے یہ اعتراف کرنا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ آریان نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، صاحب، وہ بہت برا وقت تھا، اب اسے بھلا دینا ہی بہتر ہے۔ میں نے کبھی آپ کی باتوں کو دل پر نہیں لیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا غصہ میری محبت کے بارے میں آپ کی فکر کا ہی ایک شدید اظہار تھا۔ آپ کے گھر کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے تھے اور یہ معافی آپ کی بڑائی کی دلیل ہے۔ اس دوران میشا کی والدہ نے آگے بڑھ کر آریان اور میشا کو گلے لگایا۔ اس جام گھر کے ہر کونے میں ایک سکون بکھرا ہوا تھا۔ تمام تلخیاں، وہ بدتمیزیاں اور وہ سخت جملے جو ماضی میں کہے گئے تھے اب اس معافی کی مٹھاس میں تحلیل ہو چکے تھے۔ یہ دن میشا کی زندگی کا وہ یادگار موڑ تھا جہاں اسے اپنے شوہر اور اپنے والدین کے درمیان ایک ایسا رشتہ استوار ہوتا نظر آیا جس کی اسے مدتوں سے تمنا تھی۔ گھر میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور آریان اب صرف ایک پروفیسر یا داماد نہیں بلکہ اس خاندان کا ایک ایسا حصہ بن چکا تھا جس پر سب کو فخر تھا۔ چند روز بعد میشا کے گھر میں ایک ایسی خوشی کی لہر دوڑی جو برسوں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ والدین نے فیصلہ کیا کہ جس نکاح کو انہوں نے پہلے انا کی بھیٹ چڑھانے کی کوشش کی تھی اب اسی کو پوری شان و شوکت اور سماجی وقار کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا۔ گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ رشتہ داروں، دوستوں اور کالج کے ان تمام اساتذوں کو بھی دعوت دی گئی جن کے سامنے کبھی اس رشتے پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں۔ تقریب کا ماحول نہایت جذباتی تھا۔ ہال کے وسط میں آریان اور میشا بیٹھے تھے جن کے چہروں پر ایک سکون اور طمانینت تھی۔ میشا کے والد نے جب مائک سنبھالا تو ان کی آواز میں ایک خاص لرزش تھی۔ انہوں نے پورے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر باضابطہ طور پر آریان کو اپنا داماد تسلیم کیا اور ان کے رشتے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا، آج ہم اس رشتے کا جشن منا رہے ہیں جسے ہم نے بہت بڑی غلطی سے ٹھکرایا تھا۔ آریان صرف میری بیٹی کا شوہر نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا وہ وقار ہے جس نے مشکل وقت میں بھی صبر اور محبت کا دامن نہیں چھوڑا۔ پوری محفل میں تالیوں کی گونج بلند ہوئی۔ میشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جبکہ آریان جو اب ایک فاتح کی طرح سر اٹھائے بیٹھا تھا اس نے میشا کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر والوں نے انہیں دعاؤں کے ساتھ تحائف دیے اور وہ تمام تلخیاں جو ماضی میں ہوئی تھیں اب ہنسی مذاق اور مبارکبادوں میں بدل گئیں۔ دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا جہاں ہر طرف کہکہے اور خوشیوں کا بسیرا تھا۔ اس دن میشا اور آریان نے نہ صرف اپنا نکاح معاشرے کے سامنے منوایا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ سچی محبت، صبر اور استقامت سے ہر وہ دیوار گرائی جا سکتی ہے جو انا اور ضد نے کھڑی کی ہو۔ وہ ہنگامہ خیز سفر، وہ جدائی کے لمحے اور وہ تمام تر تکلیفیں اب محض ایک پرانی یاد بن کر رہ گئی تھیں کیونکہ آج وہ سب کے سامنے ایک جوڑے کی حیثیت سے قبول کیے جا چکے تھے۔
اور ان کا یہ ملاپ اب صرف ان کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی خوشی بن چکا تھا۔